میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کا ہوسٹ عامر علی شاہین. جمیل کٹوالا رپورٹ کا کی لاسٹ ایپیسوڈ اور 8ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. رانا عبید علی خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. رانا صاحب, آخری جو سوال ہے جو وہ یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا کوئی پیمنٹس لکھوا لی ہیں بینک سے, اور یہ کوئی 10 لاکھ کے قریب میرے خیال میں پیمنٹس ہیں, اور یہ آپ نے مختلف 2 بینکس ہیں جن کے دیے ہوئے اکاؤنٹس نمبر دیے ہوئے جن سے آپ نکالتے رہے. یہ کیا اس پہ عامر شاہین صاحب میں تھوڑا سا کر دوں کہ انہوں نے الائٹ بینک کا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہے, سوسائٹی کا جو الائٹ بینک ہے میں اکاؤنٹ ہے, اور جے ایس بینک میں جو سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ لکھ کے خالی رانا عبید کا نام لکھ دیا خالی, کیونکہ رانا عبید اور 10 لاکھ روپے لکھ دی. ممبران سوسائٹی پھر وہی بات کروں گا, کیا چیک سے اکیلے میں پیمنٹ نکال سکتا ہوں؟ چیک پہ 2 بندوں کے سائن ہوتے ہیں ایز پر بائی لا, ٹھیک ہے. کیا بینک والے اپنی نوکریاں دھو پہ لگا دیں گے؟ نہیں, انہوں نے جلد بازی میں کیا کر دیا. میں بھی شاید جب انہوں نے چارج سنبھالا ہوگا ان کے اکاؤنٹ میں سامنے 10 لاکھ روپے نظر نہیں آ رہا ہوگا تو انہوں نے ڈال دیا ہوگا, کیوں میں دیکھیں پازیٹیو سوچنے والا بندہ ہوں کہ انہوں نے ڈال دیا. لیکن اتنی جلد بازی تھی کیا ہے, ویریفائی تو کر لیتے کم از کم بینک اسٹیٹمنٹوں سے. تو عامر شاہین صاحب یہ سراسر بوگس بات ہے. یہ 10 لاکھ کس طرح نیب نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے 10 لاکھ روپے کس لیے پوچھا. جمیل کٹوالا صاحب سے سوال ہوا, جمیل کٹوالا صاحب نے یہ بات کی کہ جی میڈم وہ مجھے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے کی کمی محسوس ہو رہی تھی, تو یہ ہو رہا تھا تو وہ ہو رہا تھا, تو میں نے یہ اس لیے لکھ دیا کہ شاید یہ ان کے اس پہ گیا. تو میں ممبران سوسائٹی آپ سے عرض کر دوں, میرا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ میٹر نہیں تھا, میں آئی ایم ناٹ اے فائنانس سیکرٹری, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ داری مانتا ہوں, میں اون کروں گا ہر چیز کو. اگر میں پریزیڈنٹ ہوں میں ذمہ داری اون کروں گا, کیونکہ میری ٹیم کی اگر غلطی ناکامی ہے تو میری ناکامی ہے. میں سعد اللہ بنگا صاحب کی طرح نہیں, اگر سعد اللہ بنگا صاحب غلطی کریں گے تو ان کی ٹیم کے نیچے والے بندے, میں وہ بچے کیا نام چھوٹے سردار خان صاحب ہیں, محب اللہ صاحب ہیں, وہ جو ہیں وہ کل یہ نہیں کہیں گے جی اس نے کیا ہم نے نہیں کیا. نہیں, میں ایسی باتیں نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ یہ جب ان سے پوچھا یہ 10 لاکھ روپے کا کیا فرق تھا, آپ نے کہاں چیک کیا, کون سا پروف ہے کہ بوگس نکالے رانا عبید نے, کیونکہ اکیلا بندہ تو نہیں نکال سکتا. انہوں نے کہا میڈم وہ اکاؤنٹ میں شاید کمی پیشی تھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سعد اللہ بنگا صاحب جب ہٹے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں بھی 10 سے 12 لاکھ 8 لاکھ 7 لاکھ روپے کم آ رہا تھا, تو وہ باقاعدہ رجسٹرار کو نوٹس کر دیا گیا. اب وہ جب بھی انکوائری ہوگی اگر وہ کلیئر ہوا ہوگا, مطلب وہ ٹیلی کرانا, ہینڈنگ ٹیکنگ کرنا, یہ مینجمنٹ کمیٹی کا کام ہوتا ہے کیئر ٹیکر کے ساتھ. انہوں نے تو ویسے ہینڈنگ ٹیکنگ ہی نہیں کی, تو انہوں نے شاید یہ لکھا, لیکن اس کو وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں, اب اکاؤنٹس ٹیلی ہو چکے ہیں سوسائٹی کے, ہر چیز کلیئر ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں عامر شاہین صاحب یہ سراسر زیادتی ہے, جو چیز نہیں مل رہی وہ میرے پہ ڈال دی, اور خالی نام رانا عبید کا لکھ دی ہے. میرے ساتھ میرے فنانس سیکٹری کا لکھتے ہیں, میرے ساتھ میری کسی ٹیم کے بندے کا لکھتے ہیں, مجھے سمجھ بھی آتی کہ یہ 2 بندوں نے سائن کر کے آپ رپورٹ کو چیک کر سکتے ہیں. میں تھوڑی سی کچھ گزارشات عامر صاحب آپ کے پروگرام میں کرنا چاہوں گا. ممبران سوسائٹی, میں نے عامر شاہین صاحب کے پاس اس انٹرویو کے لیے جو انہوں نے میرے جمیل کٹوالا کی رپورٹ تھی اس کے متعلق مجھے بلایا, صرف چند گزارشات ممبران سوسائٹی سے. ابھی دیکھیں الیکشن بھی آگے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں الیکشن میں کنٹیسٹ خود کر رہا ہوں, میرا بھائی نہیں کر رہا, میں خود کیوں کر رہا ہوں, میرے پہ سوالیہ نشان انہوں نے ڈالا ہوا, کوشچن مارک کیا ہوا, لیکن میں کر رہا ہوں. سوچنے کی صرف چند باتیں آپ کے آگے. پہلی بات کہ نیب میں میری انکوائری بھی ہے, میں وہاں پینڈنگ بھی کر کے بیٹھا ہوں. سعد اللہ بنگا صاحب میری اپوزیشن کرتے رہے, میں 2.5 سال فرنٹ میں آ کے ان کے سامنے ایک ہی بات کہتا ہے, ریکوری کریں ریکوری. جو بندہ کوئی سیٹ پہ بیٹھا ہو وہ پاور میں ہوتا ہے, مگر ایک فرد واحد میں تھا, میرے علاوہ کوئی نہیں تھا. انکوائریاں کافیوں پہ ہینڈ ہوئی ہیں, کافیوں پر, لیکن یہ ڈپارٹمنٹ اتنا بڑا بلیک ملر ہے, اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ بلیک ملر ہے. میں سب کو نہیں کہتا, لیکن جتنوں سے مجھے زیادہ پالا پڑا ہے شاید 10% سے ہی, ٹھیک ہے, لیکن 90% بلیک ملر ہے. دیکھیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے لکھ دینا 10 سال تک ثابت کوئی نہیں کرتا رہے گا. یہ تو میں مجبور ہو کہ میرے علاوہ آج تک کوئی آیا ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کرنے میں. ممبران سوسائٹی صرف آپ سے یہ باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں, اس پہ آپ سوچیں کہ میں کیوں آ رہا ہوں, بار بار کیوں بول رہا ہوں, کہ عدالتوں کا انتظار کرتا رہوں. عامر شاہین صاحب کے اس پروگرام میں آ کے میں ایک ایک چیز کو دیکھیں, الیکشن میں میرے خلاف جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ, ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے, کوئی غلط بات میں نے کی ہے اس پروگرام میں آ کے سامنے بیٹھ کے مجھ سے بات کریں, ہاں صاحب آپ نے یہ غلط کہا ہے. میں ریکویسٹ اپنے ممبران سوسائٹی سے کرتا ہوں کہ یہ انکوائریاں پتہ نہیں کب تک ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی, لیکن ریکویسٹ یہ آپ سے سب پڑھے لکھے ہیں, اس کو پڑھیں اور اس کو میری بات کو غلط ثابت کریں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں.
اگر میں غلط ثابت نہیں ہوتا تو ریکویسٹ ہے آپ سے, میرے بزرگوں سے, میرے بھائیوں سے, میرے دوستوں سے, پلیز ہمیں سوسائٹی کے لیے بہتر سوچنا چاہیے. ایک بغض میں, ایک حسد میں اگر کوئی مجھے لائک نہیں کرتا, میری ڈس لائکنگ میں وہ غلط کمنٹس, غلط افواہیں اڑاتا ہے, ہمیں افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے. ہمیں سوسائٹی کے لیے بہتر سوچنا چاہیے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ ہے اپنے ممبران سوسائٹی سے. انشاءاللہ ہم اسے بہتر کریں گے اور مل کر کریں گے سارے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بیسٹ آف لک. میں آپ سے امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ جو ہے نا مزید اچھے طریقے سے کام کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر نشانی کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.